الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق کی شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ یہودیوں کی خباثت میں خباثت اور شرارت یہ تھی کہ وہ لفظی تحریف کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے، سیدھے سادے، دیہاتی، شہری، تاجر پیشہ، ہر قسم کسان، ہر قسم کے صحابہ کرام موجود ہوتے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور کہا کہ راعینا، حضرت ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے۔ تو یہودیوں نے راعینا کو کھینچ کر راعینا بنا دیا اور پھر بولتے تھے راعینا، یعنی ہمارے چرواہے، بکریاں چرانے والے۔ تو صحیح الفاظ کی غلط تعبیر کر دیتے تھے تاکہ یہ سیدھے سادہ لوگ بھی راعینا کے بجائے راعینا پڑھنے لگے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرما دیا صحابہ کرام سے کہ آپ راعینا کے بجائے انظرنا کہیے، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، آپ مت کہو راعینا کہ حضرت ہماری رعایت کیجیے، وقولوا انظرنا، اور کہو آپ اس طرح کہو انظرنا، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی صحیح الفاظ کی غلط تعبیر کچھ یہودی ایسے بھی کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو بڑی چالاکی سے صحیح الفاظ کو غلط طریقے سے پڑھتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہیں چلے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کمرے میں موجود تھے، اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ پردے میں پردہ نشین تھی، تو ایک یہودی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ السلام علیکم کی معنی ہے کہ تم پر موت واقع ہو، اور یہ حرکت وہ بہت چالاکی سے کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اندر سے جواب میں فرمایا ان کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ پر آپ نے جواب دیا وعلیک السلام واللعنت، کہ تمہارے اوپر بھی موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے جانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے استفسار فرمایا کہ بڑے غصے میں تھی آپ، کیا بات تھی؟ فرمانے لگی الم تسمع ما قال، کہ آپ نے نہیں سنا کہ اس یہودی نے جو کہا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الم تسمعی ما قلت له، کیا تو نے نہیں سنا جو میں نے اس کو کہا؟ یعنی میں نے تو اس کو علیہ کا کہا نا، کہ تیرے اوپر بھی۔ تو یہ یہودی صحیح الفاظ کی غلط تعبیر بھی کرتے تھے، الفاظ کو غلط کر دیتے تھے تاکہ اس کا معنی بدل جائے، اور پھر اس پر ہنسی مذاق اور مسخرے کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان آیتوں کو نازل کیا ہے، ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے کافر لوگ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ مشرکین میں سے کوئی چاہتا ہے، اینزل علیکم من خیر، کہ اترے آپ کے اوپر کچھ بلائی کچھ خیر، من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ جل شانہ، یختص برحمتہ، وہ خاص کرتے ہیں اپنی رحمت سے، من یشاء، جس کو چاہے۔ تو یہ وہی، یہ نبوت ملنا یہ کسبی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطائی ہے، عطائی۔ نبوت کوئی کسبی بات نہیں ہے کہ جو نا مرزا غلام احمد قادیانی بھی وہ جو نبوت کا دعویٰ کرے، اس طرح نہیں۔ اور اس کے فرزند جو بشیر الدین ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چاہے معاذ اللہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے درجے میں بڑھ سکتا ہے اعمال کر کے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہے وہ خاص کر دے۔
واللہ واللہ جل شان ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والے ذات ہے۔ مانن سخ من آیت، کوئی آیت جو اللہ جل شانہ منسوخ کر دے، اور ننسہا یا بلا دے، مٹا دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ما ننسخ من آیت، جو ہم کوئی آیت منسوخ کر دے، اور ننسہا یا جس کو ہم مٹا دے، یعنی آپ کے ذہن سے مٹا دے، بلا دے، ناتی بخیر منہا، تو لے آتے ہیں ہم اس سے بہتر، او مثلہا یا اس کے برابر کوئی آیت۔ اللہ جل شانہ اس کو منسوخ ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے کہ کچھ آیتوں کو اللہ جل شانہ منسوخ کر دیتے ہیں احکام میں تبدیلی کی وجہ سے، لیکن شریعت میں تبدیلی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں وہ تو ممکن تھی، آپ کے بعد ابھی قرآن میں کوئی منسوخی نہیں ہو سکتی۔ علم تعلم، آیا تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدرت رکھتے۔ علم تعلم، آیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ جل شانہ لہو، اس کے لیے ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہت، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا کوئی، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ ام تریدونا، آیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو، مسلمانوں سے خطاب ہے، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کر لو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو، کما سئل موسیٰ، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، من قبل، اس سے پہلے۔ تو آپ اپنے رسول سے ایسی سوالات نہ کریں جیسے موسیٰ علیہ السلام سے یہ یہودی کرتے تھے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کفر اختیار کر لے ایمان کے بدلے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں ڈھیر سارے اہل کتاب، لو یردونکم، کہ تم کو لوٹا دے، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا، کافر کر کے، یعنی وہ چاہتے ایمان سے آپ کو لوٹا کے دوبارہ کافر بنا دے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے، حسدا من عند انفسہم، یہ حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں، ان کے نفسوں میں پائی جاتی ہے، من بعد، اس کے بعد، ما تبین لہم الحق، کہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے حق۔ ابو جہل پر بھی اللہ جل شانہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی نشانیاں واضح کی تھی، لیکن ابو جہل بھی ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان نہ لائے، ورنہ نبوت کی نشانیاں اس پر واضح تھی۔ اسی طرح یہودیوں پر بھی اسلام جو دین حق ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی برحق ہے، وہ سب کچھ واضح تھا، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان نہ لائے۔ تو حسد کی وجہ سے، اور حسد اتنی بری چیز ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کہا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح حسد نیکیوں کو۔ اور جیسے ہم نے سورہ ناس میں پڑھے، سورہ فلق میں پڑھتے ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ اللہ سے پناہ مانگتے حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرے، اور حسد کی وجہ سے بہت برائیاں جنم لیتی ہے۔ اور آج کل کے لوگوں میں تو انتہائی زیادہ درجے میں حسد پایا جاتا ہے، اور حسد کا علاج وہ اسے ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے علماء کی صحبت میں بیٹھنا، صوفیاء کی مجالس کو اختیار کرنا، قرآن حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنا، انسان پھر حسد سے نکل جاتا ہے۔ فاعفو، تو آپ درگزر عفا کرو، معافی کرو، وصفحو، اور جو ہے نا اس کو خیال میں نہ لاؤ، وصفحو، اس کو اپنے خیال میں مت لائے، حتیٰ اس وقت تک یاتی اللہ، یعنی درگزر کرو، اپنے خیال میں مت لاؤ، حتیٰ اس وقت تک یاتی اللہ بامری، کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ آئے اپنے حکم کے ساتھ، یعنی اللہ کا کوئی حکم آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو تم کوئی نیکی اپنے نفس کے لیے آگے بیچتے ہو، تجدوہ،
تم اس کو پاؤ گے عند اللہ، اللہ کے پاس، یعنی اس آخرت میں آپ کو اس کا بدلہ اجر ملے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ جل شان، بما تعملون، جو تم اعمال کرتے ہو، بصیر، اس کو دیکھتے ہیں، یعنی وہ اللہ جل شان اس سے باخبر ہے۔ وقالوا، اور یہ یہودی کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، کہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا کوئی بھی، الا مگر وہ جائے گا من کان ہودن، جو ہوگا یہودی، او نصارا، یا عیسائی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی صرف آرزوئی ہے، ان کی تمنائیں ہی ہے، ان کے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے۔ آپ ان سے پوچھ لیجئے، قل ہاتوا برہانکم، آپ فرما دیجئے ان سے کہ لے کے آؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اس بات میں سچے ہو کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے، تو ثبوت پیش کرو۔ بلا، کیوں نہیں داخل ہوں گے جنت میں، یعنی ضرور داخل ہوں گے، من، وہ لوگ، اسلم وجہہ للہ، جس نے تابع کیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکوکار ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، ان کے اوپر نہ خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ تو آج کے سبق میں بھی ان کی خباثتوں کو ذکر کیا گیا، اور ان کی خباثتوں میں ایک تو الفاظ کا ہیر پیر کرنا، تاکہ ایسے الفاظ سے پکارا جائے جس سے معنی میں تبدیلی آ جائے، اور دوسری خباثت یہ بھی ذکر کر دی کہ ان کے اندر حسد کی وجہ سے یہ حق کو مانتے نہیں ہیں۔ آج کے زمانے میں ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں، ایک تو وہ الفاظ کی ہیر پیر کرتے، دوسروں کو سلام کرتے قصداً السلام علیکم بولتے ہیں، تو ٹھیک نہیں، اس کی تفصیل ہم نے کی، السلام علیکم کی معنی ہے السلام علیکم، کہ اللہ تم کو مار دے، یعنی تم کو موت واقع ہو، غلط بات ہے۔ السلام علیکم، کہ اللہ کی سلامتی ہو آپ پر، ایسے الفاظ سے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے جو دوسرے کو برے الفاظ سے پکارتے، لیکن وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے ہاں ایک بندہ ہوتا تھا، اس کو جو ہے نا چنے ماما بولتے تھے پشتوں میں، تو ہمارے ہاں ایک ساتھی تھا، اس کو خنے ماما بولتے تھے، جو کہ ایک برا لفظ ہے پشتوں میں، لیکن یہ جو ہے نا کیا ہے، گناہ ہے۔ اسی طرح حسد کی برائی بیان کی گئی، حسد، کہ حسد کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ اپنے اعمال سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کہا جاتی ہے جیسے آگ ایندھن کو، لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، اس طرح۔ تو حسد کی وجہ سے یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، اور حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ تو ان بیماریوں کا انسان کے اندر موجود ہونا، یہ انسان کے اعمال کے ضائع ہونے کا اس کا خطرہ ہے، لہٰذا ایسی بیماری اپنے آپ سے نکالنے کی کوشش کرے، اور اصلاح کے لیے صوفیاء کی مجالس میں جائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔